ہمارے ہاں شادیوں پہ لاکھوں روپے برباد کیے جاتے ہیں، بے تکے برباد کیے جاتے ہیں، جن کا کسی قسم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا حل کرنے کا۔ اور جب کہ یہ جو موقع ہے یہ ایک بہت بڑا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ نکاح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اب اس سنت کے موقع پہ اور اللہ کے حکم پہ ہم ایسے ایسے خرافات کر بیٹھتے ہیں کہ بعد میں پھر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کافی شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شادیوں کے بعد مہینہ 2 مہینے 6 مہینے کے بعد وہ گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات کسی کا رویہ صحیح نہ ہو، بیٹی والوں کا یا بیٹے والوں کا، یا لڑکی لڑکے کے آپس میں کوئی سیٹنگ نہ ہو پائے، بہت مسئلے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک جو بڑا مسئلہ وہ یہ بھی ہے جس سے کسی کو انکار نہیں کیا جا سکتا، کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی ایسے، کہ جب ہم نکاح کے موقع پہ ایسے ایسے خرافات کرتے ہیں جو ہندوانہ رسمیں ہیں، ناچ گانا، شی میلوں کو بلا لیتے ہیں، عورتیں ڈانس کرتی ہیں، نہ جانے شراب خوری ہوتی ہے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ نازیبا جو کام ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، پھر بعد میں جو حالات ہوتے ہیں وہ اس کا ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یار ہم نے تو بڑی محبت سے شادی کی ہے، بیٹی کی یا بیٹے کی، اب نوبت طلاق تک آ گئی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک سنت عمل تھا، ایک اللہ کا حکم تھا اور بڑا اہم فریضہ تھا اللہ کی طرف سے، نبی پاک کی سنت مبارک تھی کہ جو نکاح ہے اس کو ہونا چاہیے تھا مسجد میں۔ جب سے ہم نے مسجد کو چھوڑ دیا ہے نا نکاح کے لیے، شادی ہال چلے گئے ہیں، وہاں پہ ڈھول باجے واجے بینڈ یہ پریڈ شریڈ، پھر اس طرح کے خرابات ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری صاحبزادی ہے سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا، خاتون جنت جو ہیں، جنت کی عورتوں کی جو سردار ہیں، اس سے بڑھ کے کس کی بیٹی ہو سکتی ہے، یا اس سے بڑھ کے کون عورت ہو سکتی ہے جس کا نکاح مسجد میں نہ ہو؟ یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ ذرا دیکھیں۔ ایک نکاح ہے، یہ ایک نکاح ہو رہا ہے مسجد میں۔ اب یہ بھی نوجوان ہے، اب دیکھیں سارے لوگ باوضو بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا ادب احترام سے ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اگر یہی طریقہ ہم سارے اپنانا شروع کر دیں پھر ہمارے جو گھر ہے یہ بربادی سے بچ جائیں گے، ہماری اولاد صالحہ ہوگی، ہماری اولاد نیک ہوگی، ہماری اولاد فرما بردار ہوگی، بڑوں کا ادب کرے گی، چھوٹوں پہ شفقت کرے گی۔ اگر ہم نے اپنی ان جو معاملات سے باز نہ آئے تو پھر بربادی تو ہمارے پاس ہے ہی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سکون امن کا گوارا رہے، اطمینان سے رہیں، تو پھر آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس راستے پہ آنا چاہیے جو اللہ چاہتا ہے اور نبی پاک کا فرمان علی شان ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کی جو کامیابی ہے وہ اپنے حکم میں اور اپنے نبی کے طریقے میں رکھی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نبی کا طریقہ چھوڑ دیں یا شریعت کا راستہ چھوڑ دیں، ہم دوسرے راستے اختیار کریں، پھر یہ بربادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔